اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 249 اس پر اعتراض کیا گیا ہے اور ہماری آج کی گفتگو کا محور ہے کیا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو غسل سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک روایت میں کسی اور ترتیب سے بیان کیا ہے، دوسری روایت میں کسی اور ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے، حالانکہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث مجمل ہے اور دوسری حدیث تفصیل کر رہی ہے۔ جن دو روایات کو بیان کر کے منکرین حدیث نے اس پر ایک اعتراض وارد کیا ہے، ہم اس کو رکھنا چاہتے ہیں۔ پہلے نمبر پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب الوضوء قبل الغسل، اس باب غسل سے پہلے وضو کرنا، اس کے تحت حدیث نمبر 249 بیان فرمائی ہے۔ قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن العامش عن سالم بن ابی الجعد عن قریب عن ابن عباس عن میمونہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، قالت، وہ کہتی ہیں، توضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضوءہ للصلاۃ غیر رجلیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا نماز کے لیے جس طرح نماز والا وضو ہوتا ہے وہ وضو کیا، غیر رجلیہ، ابھی پاؤں نہیں دھوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں دھونے سے قبل آپ نے باقی پورا وضو کیا ہے۔ وغسل فرجہ، اور جناب کائنات امام رسول یعنی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا، وما اصابہ من الاذی، اور جو اس میں گندگی لگی ہوئی تھی اس کو صاف کیا، ثم افاض علیہ الماء ثم نحى رجلیہ، پھر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم پر پانی بہایا اور پھر جس جگہ پر امام کائنات غسل فرما رہے تھے اس جگہ سے علیحدہ ہوئے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں پاؤں کو بعد میں دھویا۔ ہذہ غسلہ من الجنابۃ، تو یہ غسل ہے جنابت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک روایت یہ ہے اور دوسری روایت، ان دونوں روایتوں پر جو بیان کیا گیا ہے، دوسری روایت بھی سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ سیدہ میمونہ فرماتی ہیں، سترت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یغتسل من الجنابۃ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کا غسل کر رہے تھے۔ فغسل یدیہ، پہلے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، ثم بیمینی علی شمالی فغسل فرجہ، ہاتھوں کو دھونے کے بعد دائیں ہاتھ کو بائیں کے ساتھ، اور پھر آپ نے اپنی شرمگاہ کو دھویا، اور وما اصابہ، جو شرمگاہ کو گندگی وغیرہ لگی ہوئی تھی اس کو صاف کیا، ثم مسح بیدہ علی الحائط او الارض، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شرمگاہ دھونے کے بعد اپنے ہاتھ کو کسی دیوار پر یا دیوار پر مارا، اور یعنی کہ دیوار پر ملا، ثم توضع وضوءہ للصلاۃ، پھر امام کائنات نے نماز جس طرح نماز کا وضو کیا جاتا ہے غیر رجلیہ، پاؤں کے علاوہ مکمل وضو کیا، ثم افاض علی جسدہ الماء، پھر آقا علیہ السلام نے اپنے جسم پر پانی بہایا، ثم تنحى، پھر علیحدہ ہوئے، فغسل قدمیہ، تو آپ نے دونوں قدموں کو دھویا۔ دونوں روایتوں پر جس بات پر منکرین حدیث نے اعتراض کیا ہے وہ یہ ہے، منکرین حدیث کہتے ہیں کہ بڑی لطف کی بات ہے کہ پہلی حدیث میں ہے کہ پہلے آپ نے وضو کیا اس کے بعد شرمگاہ کو دھویا، پہلے آپ نے وضو کیا ہے اور دوسرے بعد میں آپ نے شرمگاہ کو دھویا ہے، اور کہتے ہیں کہ دوسری حدیث میں ہے پہلے شرمگاہ کو دھویا اس کے بعد وضو کیا ہے، تو پہلی حدیث میں دیوار پر مسح کا ذکر بھی نہیں ہے، دوسری حدیث میں مسح کا ذکر ہے، اور پھر دونوں روایات سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا بیان فرما رہی ہیں، دونوں کے راویہ سیدہ میمونہ ہیں، اور دونوں روایات کس طرح صحیح تر ہو سکتی ہیں؟ ایک میں امام کائنات نے پہلے وضو کر لیا ہے بعد میں شرمگاہ کو دھویا، دوسری میں شرمگاہ کو بعد میں، یہ اعتراض ہے منکرین حدیث کا۔ وہ کہنا چاہتے ہیں یہ دونوں روایات قابل قبول نہیں ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک میں ترتیب کچھ بیان کی گئی ہے دوسری میں کچھ بیان کی گئی ہے، تو لہذا ہمیں یہ بات، یہ ترتیب، یہ ایک میں پہلے شرمگاہ کی ترتیب ہے دوسری میں کون سی ترتیب، ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ ان دونوں حدیثوں میں ترتیب نہیں بیان کی گئی، آپ تو
کہتے ہیں پہلی میں ترتیب کچھ ہے دوسری میں کچھ ہے. ہم آپ جو اعتراض کرنے والے ہیں ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں آپ تو ترتیب کے قائل ہی نہیں ہیں, آپ ان دونوں حدیثوں پر اعتراض نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کے نزدیک نماز میں ترتیب ضروری نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں پاؤں سے وضو شروع کر دو اور سب سے بعد میں ہاتھوں کی باری آئے گی تو یہ وضو بھی صحیح ہے, درمیان سے شروع کر دو تب بھی صحیح ہے. ترتیب ان کے نزدیک نہیں ضروری ہے. صرف ایک ہی گروہ ہے جو قرآن و حدیث کو ماننے والا ہے, وہ کہتا ہے فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ کے تحت ترتیب ضروری ہے. انہوں نے قرآن مجید کو نہیں مانا اور ان دونوں حدیثوں سے ترتیب لگا کر کہتے ہیں کہ پہلی میں ترتیب کچھ اور ہے دوسری میں اور ہے, اور ان کا یہ اعتراض بالکل باطل ہے. ان دونوں حدیثوں میں ترتیب نہیں ہے بلکہ پہلی حدیث مجمل ہے, دوسری تفصیل کے ساتھ, اور جس طرح پوری ترتیب کے ساتھ امام کائنات نے وضو کیا ہے غسل کیا ہے غسل بیان کیا گیا ہے. ترتیب نہیں پہلی میں بیان کی گئی کہ پہلے ترتیب بیان کی گئی, مجمل اس میں بیان کیا گیا ہے. تو دوسری روایت میں بالکل اسی طرح جس طرح امام کائنات نے پوری ترتیب کے ساتھ وضو کیا ہے غسل کیا ہے غسل کو بیان کیا گیا ہے, تو دونوں روایات آپس میں مخالف نہ ہوئی. اور ان کا یہ اعتراض کرنا کہ دوسری روایت میں دیوار پر اپنے ہاتھوں کے ملنے کا ذکر ہے پہلے میں نہیں ہے, ہم کہتے ہیں کہ پہلی روایت مجمل ہے, دوسری روایت میں سیدہ میمونہ اس کی تفصیل بیان کر رہی ہیں. اور اگلا جواب ہم یہ دینا چاہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے پہلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ غسل کیا ہو وہ کوئی اور جگہ ہو سکتی ہے کہ اس میں دیوار وغیرہ, دیوار پر آپ نے شاید ہاتھ نہ لگایا ہو, اور دوسرا واقعہ اور ہو سکتا ہے. تو ان دونوں روایات کا آپس میں تعارض نہیں ہے بلکہ دونوں روایات بالکل صحیح ہیں. اور پہلی روایت میں اگرچہ یہ ظاہر ہو رہا ہے جس طرح منکرین حدیث نے کہا کہ ترتیب وہاں پہلے وضو کی ہے بعد میں شرمگاہ کی ہے, حدیث نے کہ الفاظ آگے پیچھے ہو گئے ہیں لیکن مجمل حدیث بیان کی گئی ہے اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا. دوسری میں تفصیل ہے جس طرح قرآن مجید میں سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ